بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر چلتے تھے اور ان کے حواریوں نے ایک بار پانی پہ چلنے کی خواہش کی تو وہ ڈوب گئے۔ اس بات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حالت میں اور کس عمل کی بدولت پانی پہ چلتے تھے اور ان کے حواری کون سے عمل میں کمی اور کوتاہی کرتے تھے کہ وہ پانی میں ڈوب گئے۔ تو سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ دوستوں نے ہمارے اس چینل کو مفتی مغیث خان سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو برادران اسلام، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب کب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سورۃ الحشر آیت نمبر 11 کی تفسیر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک مختصر سا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ صاحب کس عمل کی بدولت جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی کے گھر 3 رات کے لیے مہمان ٹھہر گیا، تو میں نے ان کو رات اور دن میں کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالآخر میں نے اس صحابی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، اور میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ جس کی بدولت جنت کے حقدار ٹھہرے ہو۔ تو میں نے تو آپ کے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، مجھے اس کی خبر دی دیئے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے مجھے کہا کہ کیا میں ابھی بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں ابھی بتاؤ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے عبداللہ، میرا ایمان اور یقین اس مقام تک ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا دے دی جائے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور اگر ساری دنیا دے کر مجھ سے چھین لی جائے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک تو میرے دل کی یہ کیفیت ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے دل کے اندر کسی شخص کے لیے بغض اور کینہ نہیں ہے، میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تو کمال ہے کہ جس کی بدولت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری یہ حالت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، یہ دونوں کام آپ نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے کوئی بکری دی جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، اگر مجھے کسی بکری کا نقصان ہو جائے تو میں غمزدہ ہو جاؤں گا۔ تو برادران اسلام، یہی ایمان اور یقین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ابن ابی دنیا اور ابن عساکر نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے پانی پر چلتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ، میرے پاس ایمان بھی کامل ہے اور یقین بھی کامل ہے، تو اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میری تابع فرمان ہو گئی ہے۔ تو ان کے حواریوں نے، لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ آپ ایمان لائے، ہم نے یقین کیا جیسا کہ آپ نے یقین کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تب تو چلو تم پانی پر میرے ساتھ، اور پانی پہ چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ کے ساتھ چلے، ایک موج آئی، پانی کی لہر آئی، وہ لوگ ڈوب گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم کو کیا ہوا، تم کیوں ڈوب گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہمارا ایمان آپ کے ایمان جیسا اور ہمارا یقین بھی آپ کے یقین جیسا، پھر کس چیز نے تمہیں غرق کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موج سے ڈر گئے تھے۔ فرمایا کہ تم موج کے رب سے نہیں ڈرتے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان اپنے حواریوں کو موج سے باہر نکالا اور اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، اور ان مٹھیوں کو بند کر کے زمین سے
جب باہر نکالا تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں مٹی اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ان حواریوں سے کہ ان دونوں میں سے یعنی مٹی اور سونے میں سے تمہارے دلوں کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی چیز تمہیں بھاتی ہے، تم ان میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سونے کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک سونا اور مٹی دونوں برابر ہیں۔ تو جب ایک شخص کا، اللہ کے کامل بندے کا ایمان اور یقین اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے سمندر کی موجیں تو کیا دنیا کی کوئی بھی مخلوق کی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔